बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अक्टूबर की 24 तारीख, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। सबसे पहले अहम तरीन खबर, इमरान खान साहब की जेल में तबीयत नासाज हुई, इस बारे में खबरें आईं। फिर उसके बाद हुआ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा हम SCO के मौके पर यह एहतजाज करेंगे, इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। उसके बाद बैरिस्टर गौहर मान गए, और जब बैरिस्टर गौहर मान गए तो सरकारी डॉक्टर्स ने जाके इमरान खान साहब का चेकअप करके लाके रिपोर्ट पकड़ा दी। कहा डिस्पेप्सिया या डिस्पेप्शिया और टिनिटस, ये दो चीजें हैं इमरान खान को। जब रिफ्लक्स जैसी सिचुएशन हो तो ये डिस्पेप्सिया हमें पता चला। अब जब उसको मजीद खंगाला जा रहा था, बैरिस्टर गौहर से सवाल किया जा रहा था कि आप तो बैरून मुल्क मौजूद डॉक्टर बुला बैठे थे, उस डॉक्टर को नहीं मिलवाया गया, कैसे मान लिया आपने? पहली बार हकायक मंजर आम पर आ गए हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने बताया कि इमरान खान साहब को जेल में उल्टियां हुई हैं। इमरान खान साहब को जेल में 2 दिन एक स्याह कमरे में रखा गया जब, तो उल्टियां हुई हैं। सलमान अकरम राजा साहब इस हवाले से जो बता रहे हैं वो मैंने पहले नहीं सुना। फरीहा इदरीस साहिबा के शो में GNN पर सलमान अकरम राजा साहब ने ये बातें बताई हैं। सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि आप ये सुने कि सलमान अकरम राजा साहब क्या बता रहे हैं। वो बिल्कुल चाहते थे कि डॉक्टर आसिफ यूसुफ जो उनके ट्रस्टेड डॉक्टर हैं, जिन पे उन्हें एतमाद है, वो आते। विम्स के एक डॉक्टर साहब आए थे, उन्हें जब बंद काले कमरे में रखा गया तारीख कोठरी में और बिजली बंद कर दी गई तो 2 दिन उनको उल्टियां हुई। क्या हुई ये उन्होंने बिल्कुल बताया। ये आपने सुना सलमान अकरम राजा साहब। इसके बाद इमरान खान साहब ने इस हवाले से क्या कहा खुद, ये भी सुनिए। लेकिन वो बहुत बाहिम्मत शख्सियत है, बहुत मजबूत आसास के मालिक हैं। कहा मुझे ये 100 साल भी यहाँ रखे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मुझे भेज दें फौजी अदालत के सामने, मैं एक कदम पीछे नहीं चलूंगा। ये दोनों चीजें आपने सुनी। अब ये हाल आपने देख लिया इमरान खान साहब का जो जेल में है, बैरिस्टर गौहर जो कर रहे थे, पार्टी के लोगों ने जो किया, इमरान खान साहब की बहन नौरीन नियाजी साहिबा, एक हाथ उनका वो पट्टी बंधी हुई, फिर उसके बाद उनकी उम्र देखें, फिर उसके बाद अकेली खड़ी हुई अडियाला जेल के बाहर। ये जो मुतमईन किस्म के लोग हैं ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हाँ जी ठीक है, इन मुतमईन लोगों को देखें। और उसके बाद देखें आप नौरीन नियाजी को, एक भाई जेल में, दोनों बहनें जेल में, बेटा जेल में, और वो बेचारी बाहर खड़ी हुई है, मेरे भाई से मेरी मुलाकात करवा दो। और पार्टी के लोग कहें, वो खबर आ रही है खैबर पख्तूनख्वा से, मैं 3-4 रोज आराम कर रहा हूं, 3-4 रोज आराम कर रहा हूं, कोई मीटिंग शीटिंग कुछ नहीं। और यहां बाकियों को देखें आप, तो जब मखसूस नशिस्तों का मामला होता है तो हमें लगता है एक जत्था पहुंचा हुआ है नारे लगाने, खान तेरे चाहने वाले, पिंडी वाले, ये वाले वो वाले, और उसके बाद बहन बाहर खड़ी हुई अकेली। तो ये सिचुएशन है। इन हालात में कम से कम इनसे बेहतर आपको नजर कौन आता है, मैं आपको बता देता हूं। अमेरिकी कांग्रेस के 60 से ज्यादा अरकान ने बाइडेन को खत लिखा है, और खत में इमरान खान और पाकिस्तान में दीगर सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया है। ऐवानी नुमाइंदगान के रुकन की जानिब से लिखे गए खत में दीगर अरकान ने दस्तखत किए। खत में लिखा है कि इस बरस पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात में तारीखी बेजाब्तगियां और इलेक्शन फ्रॉड हुआ, जबकि वोटर्स को भी इंतखाबी अमल से दूर रखने की कोशिशें हुई। अरकान कांग्रेस ने खत में कहा है कि हम इमरान खान की फौरी रिहाई और पाकिस्तान में पार्टी के अरकान और कारकुनों की बड़े पैमाने पर हिरासत के खात्मे का मुतालबा करते हैं। खत में मुतालबा किया गया है कि बाइडेन इंतजामिया पाकिस्तान की हुकूमत से इमरान खान के तहफ्फुज की जमानत ले और अमरीकी सफारत खाने के अहलकार जेल में साबिक वजीर आजम से मुलाकात करें। ये जो हमारे यहाँ लोग मौजूद हैं, जिनके बारे में पार्टी में आपस में लड़ाई भी हो रही है, तनकीद भी हो रही है, इनसे बेहतर तो ये अमरीकी रहे। इमरान खान के लिए आवाज उठाने में ये ज्यादा बेहतर नहीं रहे। अब एक जानिब ये हाल है, दूसरी जानिब आप देखिए कि बुशरा बीबी बिल आखिर रिहा होने जा रही हैं, तो एक चूरन शुरू हो गया है बेचना टाउट्स की जानिब से। वो क्या कर रहे हैं जी, ये किसी डील का नतीजा है, बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील का नतीजा है। एक इंतहाई दर्जे के टाउट को मैंने फोन किया, मैंने कहा मैंने सुना आपको भी, कुछ दीगर लोगों को भी, कि बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील का नतीजा है। तो मैंने कहा एक तो रिहाई होने दीजिए, मुझे तो इस सेटअप से उम्मीद ही नहीं है कि रिहाई होने देंगे।
کہ نہیں نہیں رہائی ہے اور آپ دیکھیے ڈیل کا نتیجہ. میں نے کہا اوکے. میں نے کہا جب ڈیل ہوتی ہے تو دو سائڈ سے ڈیل کی, ایک سائڈ کچھ لیتی ہے تو دوسری سائڈ کو کچھ دیتی ہے. تو میں نے کہا مجھے بتائیے کہ بشرا بی بی کو جب یہ ڈیل مل رہی ہے, پاکستان تحریک انصاف کو اگر یہ ڈیل مل رہی ہے, تو میں نے کہا دوسری سائڈ والوں کو دینے کے لیے کیا ہے؟ میں نے کہا کیا ہے؟ نہیں وہ ہم جلد دیکھیں گے. میں نے کہا تو پھر جب آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو یہ جو آپ بیچ رہے ہیں لوگوں کو چورن, یہ چورن آیا کہاں سے؟ میں نے کہا آپ بھی, آپ کے جیسے کچھ اور لوگ بھی. نہیں. میں نے کہا یار مجھے یہ بتائیں نا کہ بشرا بی بی کی طرف سے کہہ لیں گے آپ جلد دیکھیں گے. میں نے کہا اوکے. میں نے کہا یہ بشرا بی بی پتہ ہے کون ہے؟ ان صاحب سے بھی میں نے کہا, اور میں آپ کے سامنے بھی رکھوں. میں نے کہا یہ بشرا بی بی وہ ہیں جن کے بارے میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ مرتضی سولنگی صاحب کا, رضا رومی صاحب کا نیا دور ہے. انہوں نے خبر لگائی تھی کب؟ انہوں نے خبر لگائی 25 جولائی 2023 کو. فراگوگی کا بھی اور بشرا بی بی کا بھی عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کا امکان. پھر اس کے بعد فیض عمران خان رابطے بشرا بی بی کے وعدہ معاف گواہ بننے کا امکان, یہ ایکسپریس نے خبر لگائی. اور یہ ابھی 17 اگست 2024 کو ایکسپریس نے خبر لگائی. پھر اس کے بعد ایک خبر لگائی تھی جیو نے, مرتضی علی شاہ صاحب نے خبر دی تھی فراگوگی کا عمران اور بشرا بی بی کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کا امکان. میں نے کہا یار یہ ہم نے بہت دیکھا ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا ان خاتون پر گھٹیا ترین مطلب انتہائی لچر قسم کے مقدمات بنا دیے گئے, اور اس کے بعد شرم بھی نہیں آئی کہ پارلیمنٹیرین بہنوں بیٹیوں والے یا بہنوں بیٹیوں والیاں وہ آ کے بیٹھ کے ان گھٹیا الزامات پہ پریس کانفرنس کر رہی تھیں. وہ لوگ جو کہتے تھے کہ جی مریم نواز شریف اندر جائے گی, وہاں مرد اہلکار پوچھ گچھ کریں گے, سوالات کریں گے, جو یہ باتیں کرتے تھے اور باقاعدہ پریس میں گلے پھاڑ کے بولتے تھے, وہ لوگ گھٹیا ترین الزامات پر باقاعدہ لطیف کی طرح, ایسا لگتا تھا یہ پارلیمنٹیرین نہیں ہے یہ لطیف ہیں, لطیف کی طرح پریس کانفرنس کرتے تھے. تو ایسے لوگ ہم نے دیکھے. تو میں نے کہا یار اگر آپ اس کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کی رہائی کسی ڈیل کا نتیجہ ہے, تو میں نے کہا بھائی پھر آپ کی صحافت کا اللہ حافظ ہے. اس کے علاوہ آج یہ رہائی ہو جائے گی, دیکھیں گے ہم کیا ہوتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کہہ رہی ہیں کہ بڑا بھرپور ہم بشرا بی بی کے لیے استقبال جلوس لے کر جائیں گے, استقبالی جلوس ہوگا. اب گورنر اسٹیٹ بینک صاحب کی ویڈیو آئی ہے, یہ ویڈیو آئی ہے امریکہ کی سرزمین سے. گورنر اسٹیٹ بینک صاحب وہاں سرکاری دورے پر ہیں, ان کے ساتھ وزیر خزانہ ہیں, IMF سے, ورلڈ بینک سے مذاکرات وغیرہ, پاکستانی معیشت کے حوالے سے اصلاحات وغیرہ ان کو مطمئن کرنا, یہ کام ہو رہا ہے. وہاں سرکاری دورہ ہے. اس سرکاری دورے میں گورنر اسٹیٹ بینک صاحب کی ایک اہلکار تلاشی لے رہا ہے, میٹل ڈیٹیکٹر ہے اس کے ہاتھ میں, اور وہ گورنر اسٹیٹ بینک کو بتاتا ہے کہ تلاشی لینی ہے آپ کی, ادھر منہ کیجئے. وہ ادھر منہ کر لیتے ہیں, وہ کہتا ہے ہاتھ پھیلائیے سائڈز پہ اور ادھر منہ کیجئے. ان کی تلاشی لیتا ہے. پھر وہ کہتا ہے اوکے گھوم جائیے, پھر ہاتھ پھیلائیے, پھر اس کے بعد وہ ہاتھ پھیلاتے اور وہ ان کی تلاشی لیتا ہے, پلیز کہہ کے کرتا ہے. لیکن یہ سرکاری دورہ ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب کی بڑی بات ہو رہی تھی کہ جب وہ گئے تھے تو وہ تو پھر اس موقع پر تو پتلون وغیرہ, تو میں نے کہا بھائی وہ جو گئے تھے وہ نجی دورہ تھا, یہ سرکاری دورہ ہے. مطلب یہاں پر آپ کو جن صاحب نے, جلیل آفریدی صاحب نے یہ پوسٹ کیا, وہ بھی کہتے ہیں اگر آپ کے ہاتھ میں بیگنگ بول ہے, بھیک کا کٹورا ہے, تو پھر یہ عزت ہوگی آپ کی. یہ گورنر اسٹیٹ بینک کا نجی دورہ تھوڑی تھا کہ وہاں ٹھیک ہے وہاں کا قانون ہے, وہ تلاشی لیں گے, آپ تلاشی دیں گے, ایک لا ابائڈنگ سٹیزن کی طرح تلاشی دیجیے, اچھی بات ہے. لیکن یہ نجی دورہ ہے, یہ گورنر اسٹیٹ بینک پاکستان کی طرف سے گئے, حکومت پاکستان کی طرف سے, وہاں پر یہ عزت افزائی ہو رہی ہے. گلے میں کارڈ لٹکا ہوا ہے, تو پاکستان کا سفارت خانہ, وہاں پر پاکستانی آفیشلز, خود یہ آفیشلز بتائیں کہ یار ہم کیسے آئے ہیں. آپ کو یاد ہے کچھ دن پہلے جرمن ڈیلیگیشن, اور یہ نہیں ایئرپورٹ وغیرہ نہیں, پرائم منسٹر آفس میں, وہاں کے پروٹوکولز مختلف ہوتے ہیں. میں نے عمران خان کی کیبنٹ کے وزراء سے پوچھا, انہوں نے کہا یار بالکل ہوتا ہے, ہم بھی باہر جاتے ہیں تو ایک تو پہلے سے بتا دیا جاتا ہے, اور جو پروٹوکولز ہیں ان کو فالو کیا جاتا ہے, تو ان کو بھی فالو کرنا چاہیے تھا. اور اگر ہم نے کچھ کہا تھا تو ہمیں تھوڑا سا فرم ہونا چاہیے تھا, اور بدمزگی نہ ہو, پہلے سے بتا دیا جاتا ہے آنے والوں کو. تو جرمن ڈیلیگیشن جب پرائم منسٹر آفس پہنچا تھا, ان سے کہا گیا خاتون سے, یہ بھی نہیں کہ خاتون کی کسی خاتون اہلکار نے کسی میٹل ڈیٹیکٹر سے تلاشی لی ہو,
ان سے تو بیگ دکھانے کی بات ہوئی تھی. وہ ڈیلیگیشن اس نے کہا ہیلو کدھر آپ لوگ تلاشی لیں گے, وہ پلٹ گیا اور ہم نے کہا مائی باپ واپس آئیے, جناب واپس آئیے, خدا کے لیے معاف کر دیجیے, آپ کی تلاشی کی بات کر کے گناہ کبیرہ کر دیا ہم نے, آئیے واپس. یہ کیا تھا. یہاں گورنر اسٹیٹ بینک کی تلاشی ہوئی ہے. نجی دورہ ہوتا تو ٹھیک ہے, وہاں تو کپڑے اترتے ہیں, ہو سکتا ہے. مطلب بالی ووڈ سٹار شاہ رخ خان کی بڑی سٹوریز موجود ہیں انٹرنیٹ پہ, باقی لوگوں کی موجود ہیں, ہو جاتا ہے, سب کے ساتھ ہوگا. ان کے اپنے قوانین ہیں, آپ وہاں گئے تو آپ کو ان کے قوانین کا پاس رکھنا ہوگا. لیکن یہ تو سرکاری دورہ تھا. اس کے بعد خواجہ آصف صاحب آئے. خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو ملٹری تنصیبات پر حملہ کرنے والے ہیں ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہونا چاہیے. اب کہا جا رہا ہے کہ خواجہ صاحب جو بات کر رہے ہیں, دیکھیے وہ بات خواجہ صاحب کر رہے ہیں نئے چیف جسٹس کی نامزدگی کے بعد. تو خواجہ صاحب ایک اشارہ دے رہے ہیں. نئے چیف جسٹس صاحب نے سویلین کا ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے یہ کہا تھا, لیکن 9 مئی والوں کا ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے یہ بھی کہا تھا. تو خواجہ صاحب کی تو خواہش ہے نا, ان کی تو جماعت ہے. بات یہ کہ خواجہ صاحب آپ لوگ اب تک 9 مئی والوں کا ملٹری ٹرائل تو چھوڑیے, عام عدالت میں ٹرائل نہیں کر سکے, چالان پیش نہیں کر سکے. آپ لوگوں نے لوگوں کو 1.5 سال سے بے گناہ قید رکھا ہوا, یاسمین راشد صاحبہ کو, میاں محمود الرشید کو, اعجاز چودھری کو, ملٹری ٹرائل میں جو لوگ پڑے ہوئے ان کو. تو آپ جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے, پہلے یہ ٹرائل تو مکمل کیجیے. ککھ نہیں دیا آپ نے عدالتوں کو, لوگوں کو بے گناہ جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. تو یہ آپ نے کیا ہے, یہ آپ لوگ اگر نہ کریں تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. آخر میں آپ سے عرض کروں, منصور علی شاہ صاحب عمرے پہ جا رہے ہیں. شاہ صاحب ود فیملی عمرے پہ جا رہے ہیں. بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ یار دیکھو شاہ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس نہیں بنے اس لیے عمرے پر جا رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, جا سکتے ہیں عمرے پر. اس وقت انہیں لگا کہ چلے جائیں تو چلے جائیں گے. اس میں بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یحییٰ آفریدی صاحب ان کے چیف جسٹس بننے پر شاہ صاحب میں سینئر ہوں اور میرا جونیئر چیف جسٹس بن گیا ہے اس لیے جا رہے ہیں. نہیں, اس لیے تو نہیں جا رہے. دوسرا جو اندازہ ہے نا قاضی فائز عیسیٰ صاحب والا, وہ ٹھیک ہے. قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی عدالت میں جو عزت کمالی ہے انہیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس لیے منصور علی شاہ صاحب جیسے جو ان کے لیے کھڑے ہوئے تھے جب قاضی فائز عیسیٰ مشکل وقت میں تھے اور ان پر ریفرنس آیا ہوا تھا, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ سرینا عیسیٰ صاحبہ کی مدد سے اس بیٹل کو لڑ رہے تھے, تو منصور علی شاہ صاحب نے ان کا ساتھ دیا تھا. تو اب وہی قاضی فائز عیسیٰ منصور علی شاہ صاحب پہ حملے کرنا, منیب اختر صاحب پہ حملے کرنا, تو وہ ان کے فل کوڈ میں بھی نہیں بیٹھ رہے. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی یہاں پر جو عزت افزائی منصور علی شاہ صاحب نے اس کے ذریعے کر دی ہے وہ میری رائے میں کر دی ہے, اور کچھ نہیں ہے. تو بات ٹھیک ہے, نہیں بیٹھ رہے اچھی بات ہے. کیوں بیٹھے قاضی فائز عیسیٰ کے فل کوڈ ریفرنس میں؟ اور اگر بیٹھ جاتے تو کیا ہوتا؟ میرا خیال ہے منصور علی شاہ صاحب میں اتنا گریس ہے کہ وہ اس طرح کی تقریر نہ کرتے جو اب بھی آپ دیکھیے گا, میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب اب بھی جو تقریر کریں گے اس تقریر میں باقاعدہ جو جل بھن رہے ہیں وہ اندر سے, وہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کیسے نکالتے ہیں اندر. یہ بہت وقت نہیں ہے, ہمارے سامنے آ جائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ کیسی تقریر کرتے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.